السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کلاس سیکنڈ ایئر ہمارا آج دوسرا لیکچر ہے۔ کل پہلے لیکچر میں ہم نے مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کے بارے میں اس کا جو بورڈ پیٹرن تھا اس پہ بات چیت کی، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کی نمبرنگ ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ اس کے کل باب کتنے ہیں اور کون سا باب جو ہے، کون سا چیپٹر جو ہے وہ کس بات سے ریلیٹڈ ہے، طلبہ کس چیپٹر میں کس چیز کو پڑھیں گے اور وہ کن چیزوں پہ عبور حاصل کریں گے، کن چیزوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا۔ آج ہمارا یہ پہلا چیپٹر جو ہے، اس کا پہلا لیسن وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے لیسن کے آغاز میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ پاکستان۔ ہم لوگ 9th میں 10th میں نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے اس کی تعریفیں بھی وہاں پہ دیکھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نظریہ پاکستان در حقیقت جو ہے وہ نظریہ اسلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ پاکستان مملکت خداداد، یہ برے صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے، اور پاکستان کی بنیاد، پاکستان کی جو اساس ہے وہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کی اساس میں جو بنیاد میں رکھا گیا وہ لا الہ الا اللہ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو ہمیں نظریہ پاکستان کی وضاحت جو ہے وہ مکمل طور پہ حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ نظریہ اسلام جو ہے وہ محض کسی سوچ یا کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ نظریہ اسلام یا نظریہ پاکستان جو ہے وہ قرآن و حدیث، اللہ تعالیٰ کی پیاری سچی سچی لاریب کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین کا طرز عمل، اس پہ مشتمل ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ہمیں مکمل ضابطہ حیات میں ان تمام چیزوں، ان تمام پہلوؤں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو زندگی میں ہمیں، جن کے بارے میں زندگی میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو زندگی میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، مذہبی اور روحانی طور پہ انسان اور مسلمان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک روایت وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن پاک سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، وہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ چاہے معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، اخلاقی ہو، چھوٹا پہلو ہو یا بڑا پہلو ہو، دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، کسی بھی طبقے کے لوگ جو ہیں، کسی بھی طبقے کے مرد حضرات، خواتین حضرات جو ہیں، اسلام ان کو مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے۔ جب ہم نے پاکستان حاصل کیا تو پاکستان بنانے اور پاکستان حاصل کرنے میں ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک، ایک ایسی ریاست حاصل کریں جہاں پہ مکمل طور پہ قرآن اور سنت کا نظام جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ریاست مدینہ ہے اس کی طرز پہ ایک ریاست قائم کی جائے، اور یہاں پہ مکمل طور پہ معاشرتی عدل و انصاف، مساوات، بھائی چارہ، اخوت اور حقوق و فرائض جو ہیں ان کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اسی نظریے پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا قیام، پاکستان کی جد و جہد، پاکستان کی تحریک کا آغاز جو ہے وہ یہ محض وقتی یا چند سالوں پہ مشتمل نہیں تھا، بلکہ قیام پاکستان کا نظریہ آج سے کئی سو سال پہلے، بلکہ کئی ہزار سال پہلے جو ہمارے اکابرین تھے ان کے ذہن میں تھا۔ اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جلال الدین اکبر کے دور میں مجدد الف ثانی نے سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد جو ہے وہ پیش کی تھی۔ جلال الدین اکبر نے
جب دین الہی یا دین اکبری کا آغاز کیا تو مجدد الف ثانی جو ہیں انہوں نے اس نام نہاد دین کا انکار بھی کیا اور اس کی مخالفت بھی کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سید احمد شہید سر سید احمد خان مجدد الف ثانی کے بعد شاہ ولی اللہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اور کلندر لاہور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسی عظیم شخصیات نے بھی دو قومی نظریے کی بات کی۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ دو قومی نظریہ وہ مسلمانان بر صغیر جو ہیں ان کی وقتی سوچ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے صدیاں کار فرما تھیں اور صدیوں چلتے چلتے یہ سوچ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی اور بالآخر یہ قیام پاکستان پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو بانی پاکستان ہیں جنہوں نے پاکستان کی جد و جہد میں سب سے نمایاں خدمات انجام دیں، جنہیں بابائے ملک و ملت کا نام دیا جاتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کے نزدیک نظریہ پاکستان کیسا تھا، وہ نظریہ پاکستان کے بارے میں اپنی کیا سوچ رکھتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جب ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس شعر پہ غور کریں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، قوموں کو اپنی منازل حاصل کرنے کے لیے صدیوں تک محنت کرنا پڑتی ہے، اور جب وہ محنت کرتے کرتے اپنے آپ کو کندن بنا لیتی ہیں، تمام مسائل مشکلات مسائل اسے برداشت کر کے وہ کندن بن جاتی ہیں، تو پھر ان کو منزل بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم ان کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قہاریو جباریو قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ جب ہم قائد اعظم کی شخصیت، قائد اعظم کی زندگی، ان کے کردار، ان کی محنت، ان کی کاوش پہ غور کرتے ہیں تو علامہ صاحب کا یہ شعر ان پہ مکمل طور پہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ قہاریو جباریو قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ بلا شبہ وہ بطر عظیم، وہ عظیم رہنما جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو، مسلمانان بر صغیر کو تاریکی سے نکال کے، غلامی کی زنجیروں سے آزادی دلا کے ایک منزل سے ہمکنار کیا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہی شخصیت تھے۔ گو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ اور جناب حضرت سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے پاکستان کے قیام کا آغاز تو کر دیا تھا، انہوں نے اینٹ تو رکھ لی تھی، لیکن وہ کشتی جو بھنور میں ڈوبنے کے قریب تھی، جس کو منزل تک پہنچنے میں بھی کافی مسائل کا سامنا تھا، اس کشتی کو منزل تک ساحل تک پہنچانے میں بلا شبہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نام ہے وہ سب سے اوپر لیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان کو بانی پاکستان کا خطاب، بانی پاکستان کا نام دیتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، ان کی سوچ وہی سوچ تھی جو شاہ ولی اللہ کی تھی، جو سر سید احمد خان کی تھی، جو مجدد الف ثانی کی تھی، جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی تھی، جو سید احمد شہید کی تھی۔ اسی سوچ، اسی نظریے کو آگے چلتے ہوئے، آگے لے جاتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانان بر صغیر کی نہ صرف قیادت سنبھالی بلکہ مسلمانان بر صغیر کو پاکستان جیسے ملک سے بھی وہ ہمکنار کیا۔ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اب ہم اگر اس بات پہ غور کریں تو 712 میں یہاں پہ آتے ہیں محمد بن قاسم، یعنی مسلمانان جو ہیں وہ بر صغیر میں سب سے پہلے جس ہستی کی قیادت میں داخل ہوئے وہ محمد بن قاسم تھے۔ محمد بن قاسم 712 میں بر صغیر میں سندھ میں باب الاسلام جسے ہم کہتے ہیں، دیبل کی بندرگاہ وہاں پہ آتے ہیں، راجہ ظاہر کے خلاف وہ جنگ لڑتے ہیں، جنگ میں انہیں اس کو شکست دینے کے بعد یہاں پہ آغاز اسلام کرتے ہیں۔ تو جب پہلا ہندو ان کے حسن اخلاق، ان کے رویے اور دین اسلام کی مٹھاس، دین اسلام کی اصلیت جو تھی اس سے متاثر ہو کے مسلمان ہوتا ہے، تو قائد یہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہندو کے مسلمان ہونے سے گویا پاکستان کی پہلی اینٹ جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی۔ ہندو جب پہلا ہندو مسلمان ہوتا ہے تو گویا یہ قیام پاکستان یا کسر پاکستان کی پہلی اینٹ تھی، آغاز ہو گیا تھا 712 کے اندر ہی، اور 1947 تک یہ محل جو ہے یہ آہستہ آہستہ مکمل ہوتا گیا، اور بالآخر اس کی تکمیل جو تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھوں پایا تکمیل کو پہنچتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے 1943 کراچی اجلاس میں اسلام اور پاکستان کے رشتے کو کیسے واضح کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کون سا لنگر ہے
جس پر اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا؟ وہ کون سی ایسی چٹان ہے جس پر اس امت کو محفوظ کر دیا گیا؟ وہ